اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو وہ صرف ایک ہی طلاق سے جدا ہوگی. طلقوہن لعدتہن کا مطلب کیا ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دی جائے اور نہ اس طہر میں. طہر کس کو کہتے ہیں؟ حیض کا اپوزٹ، پاکی کی حالت، عام نارمل حالت. اور نہ اس طہر میں جس کے اندر شوہر بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر چکا ہو، بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو جائے پھر ایک طلاق دے. اتنی بڑی شرط کیوں لگائی جا رہی؟ تاکہ سوچ سمجھ کر طلاق دے، طلاق کھیل نہ بن جائے. یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی، غصے میں آئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، طلاق دے دی، اور ایک نہیں 3 دے دی اور دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا. تو یہ اسلامی اخلاق اور اسلامی طریقہ نہیں. پھر طریقہ کیا ہے کہ ایک طلاق دے، تاکہ پھر وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہ بھی کر سکے اور عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کر سکے. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام نے جو طریقہ سکھایا وہ یہ کہ نارمل معتدل حالات میں طلاق دی جائے. جب نمبر 1 شوہر غصے کی حالت اور جذباتی حالت میں نہ ہو، اس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہو. دوسری بات یہ کہ عورت ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، پیریڈز کی حالت میں نہ ہو. تیسری بات یہ کہ اگر پیریڈ سے پاک ہو چکی ہو تو اس کے بعد شوہر اس سے جسمانی تعلق نہ قائم کرے اگر اس کا ارادہ ہے طلاق دینے کا، پھر طلاق دے. ایسا کیوں کہا گیا؟ کہ پھر صرف وہ دے گا جس کو واقعی دینی ہے، اور دے کے پھر پچھتانا نہیں. اچھا، پھر بھی اگر کوئی پچھتاوا آ جائے اتنی سوچ سمجھ کے دینے کے باوجود بھی، تو چونکہ ایک طلاق دی ہوگی اس لیے 3 مہینے مزید انتظار کے. ان 3 مہینوں میں عورت شوہر کے گھر ہی رہے، وہاں سے نکلے نہیں، کیونکہ آگے اب آ رہا ہے لا یخرجن، نہ نکلیں خود اور تم بھی ان کو نہ نکالو، وہیں رہیں، تاکہ شوہر اس کی طرف دوبارہ پلٹ سکے، گھر بن جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. اگر عدت گزر گئی، نہیں رجوع کیا، عورت اپنے گھر چلی گئی، سال گزر گیا، پھر خیال آیا کہ نہیں ہمیں دوبارہ تعلق قائم کر لینا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ یہی شوہر جس نے طلاق دی تھی دوبارہ شادی کر سکتا ہے اسی عورت سے جس کو طلاق دی، کیونکہ ابھی صرف ایک طلاق ہوئی. اگر اس دوران کوئی اور مرد اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عورت آزاد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ اس نے دوبارہ نکاح کر لیا، پھر دوبارہ وہی صورت پیش آئی، وہی سارا کھیل ہوا، جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا اینڈ تک وہی ہوا. اب اگر عدت کے بیچ میں تو رجوع کر سکتا ہے، اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ پھر نکاح ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی عورت سے اب تیسری دفعہ شادی ہو رہی ہے، تیسری دفعہ مہر اور سب کچھ وہی ہوگا. اچھا، پھر دوبارہ وہ عورت آ جاتی لیکن عادت نہیں بدلی، اب پھر گزارا نہیں. اچھا، کوئی چانس نہیں، اب آخری بار ہے. اب اگر اس نے طلاق دے دی تو عورت ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی. اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. بائن بین سے، بین کا تو جدائی، ختم، کوئی رجوع نہیں، کوئی دوبارہ نکاح نہیں. ہاں، ایک صورت پھر بھی ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ حلالہ کرنے کرانے والے پر لعنت کی گئی ہے. آٹومیٹیکلی، نیچرلی کوئی ایسے صورت پیدا ہو جائے کہ اس عورت نے جس کو 3 دفعہ طلاق ہوئی، بائنہ ہوئی، اور وہ کسی اور سے شادی اس نے کر لی. اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ شوہر فوت ہو گیا، یعنی دوسرا شوہر فوت ہو گیا، یا یہ کہ اس نے بھی طلاق دے دی، اب اس کی بھی عدت گزر گئی، سب ہو گیا. اب پھر یہ پہلے ہی شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی. اچھا، چلیے میں اب عبداللہ بن مسعود کی رائے بتاتی ہوں آپ کو. عدت کے لیے طلاق یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے.
عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ عدت کے لیے، کیونکہ قرآن پاک میں آ رہا ہے نا کہ عدت کے لیے طلاق دو، یعنی عدت کا وقت پورا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا کہ طہر کی حالت میں، طہر کا کیا مطلب؟ پاکی کی حالت میں، مباشرت کیے بغیر، جسمانی تعلق کے بغیر طلاق دی جائے. اکرمہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ طلاق اس حالت میں دے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو، اور اس حالت میں نہ دے کہ وہ اس سے مباشرت کر چکا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے. کیونکہ اگر حاملہ ہے تو پھر بہتر ہے کہ نہ دی جائے، یا یہ کہ انسان پھر صبر کر لیتا ہے کہ اب بچے کی خاطر کٹھے رہ لیتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ حمل کے دوران بھی کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اس وقت بھی عورت بہت سی جذباتی کیفیات میں سے گزرتی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی، اور وہ شخص گناہگار ہوگا جس نے ایسا کیا. اگر وہ اس طہر میں دیتا ہے جس سے وہ جسمانی تعلق قائم کر چکا ہے تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ ہاں، ہو جائے گی. یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے دین کی روح کی خلاف ورزی کی ہے. پھر فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت گن لیا کرو. کیسے؟ کہ اسلامی مہینے کی، ہجری کیلنڈر کی کس تاریخ کو طلاق بولی گئی تھی، اور اس کے بعد 3 حیض گزر جائیں. واتقوا اللہ، یعنی طلاق کو کھیل نہ بناؤ، اور طلاق دینے کے بعد بھول نہ جاؤ کہ کب دی تھی، کب عدت شروع ہوئی، کب ختم ہوگی، کچھ یاد نہیں. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں سنجیدگی اختیار کرو. اچھا، عدت کو شمار کرنے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ یہ بھی عورت کے فائدے میں، تاکہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح کر سکے، یا اگر شوہر خود رجوع کرنا چاہے تو وہ مدت کے اندر رجوع کر لے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ربکم، جو رب ہے تمہارا. لا تخرجوہن، طلاق دے کے ان کو مت نکالو. من بیوتہن، ان کے گھروں سے. ولا یخرجن، اور عورتوں کو بھی کہا گیا خود بھی نہ نکلیں. ابھی عورتوں کا حق ہے اس گھر پر، کیونکہ عدت تک عورت اسی گھر میں رہے گی، اس کی رہائش، نان نفقہ سب مرد کی ذمہ داری ہوگی. اگر اس دوران شوہر فوت ہو گیا تو وہ اس کی وارث بھی ہوگی، کیونکہ ابھی وہ اس سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئی تھی. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی نظر آ رہی ہے. ولا یخرجن، خود بھی نہ نکلا کریں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے اس میں بھی عورت کو بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. شوہر کی وفات کے بعد تو سب جانتے ہیں کہ عورت جب عدت کرتی ہے تو اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت ضروری کام ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو. بعض اوقات عدالت جانا پڑتا ہے، یا بینک جانا ہوتا ہے، یا ہسپتال جانا ہے علاج کے لیے، تو یہ تو مجبوری ہے. لیکن یہ نہیں کہ بازار میں گھومتی پھرے وقت گزارنے کو، یا سیر تفریح کرے، یا شادیاں اٹینڈ کرے، اس کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح جو عورت طلاق کے بعد عدت گزار رہی ہو وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے